وہ الہ آباد جہاں سے پل پل کی خبریں اس وقت پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے، اسی الہ آباد میں ایک گھٹنا ہوا جو انسانیت کو شرمسار کرنے والا ہے۔ دراصل جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی ضلع مئو میں تعلیم حاصل کرنے والے دو طالب علم جو درجہ جماعت اعدادیہ کے طالب علم تھے، جن میں سے ایک کا نام محمد شمشیر اور ایک کا نام محمد ریحان تھا، اور یہ دونوں الہ آباد ہی کے رہنے والے تھے۔ سالانہ چھٹی میں جامعہ سے نکلے اور تقریباً 3 بجے رات سید آباد پہنچے۔ کافی رات ہونے کی وجہ سے دونوں نے اسی علاقے میں موجود ایک مدرسہ نافع العلوم میں اسٹے کیے۔ صبح وہاں سے یہ دونوں گھر کے لیے نکلے۔ ان دونوں میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا آخری سفر ہے۔ دونوں بچے روڈ کے کنارے بالکل اپنا راستہ پکڑ کر جا رہے تھے، اتنے میں تیز رفتار سے بولیرو گاڑی آتی ہے اور دونوں بچے کو روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ تصویر دیکھنے سے لگتا ہے کہ جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ حادثے کے بعد مولانا حبیب اللہ بیگ جو استاد ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے، انہوں نے سفر کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک مشورہ دیا کہ سفر میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ لباس میں تبدیلی لائی جائے۔ بطور خاص جس زمانے اور علاقے میں کرتا ٹوپی دیکھ کر نشانہ بنایا جاتا ہو، اس میں لباس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لباس کا مقصد ستر عورت اور زینت ہے۔ جس لباس سے یہ مقصد حاصل ہو جائے اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بطور خاص جب لباس آزمائش بن جائے تو بنیت حفاظت لباس میں تبدیلی لانا چاہیے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ مولانا حبیب اللہ بیگ نے یہ مشورہ الہ آباد کے ان دو بچوں کے دردناک موت کے بعد دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ظالم نے جو پیچھے سے وار کیا وہ محض لباس دیکھ کر ہی کیا ہوگا۔ اگر وہ عام لباس میں ہوتے تو شاید یہ دردناک حادثہ نہ ہوتا۔ خیر، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ اب مولانا حبیب اللہ بیگ کی منشا و مراد کو سمجھے بغیر کچھ فیس بک یا پروفیسر و اسٹیجی قائد عجیب و غریب تنقیدیں کر رہے ہیں۔ کوئی اس مشورہ کو بزدلی کا نام دے رہا ہے تو کوئی غیر اسلامی طریقہ بتا رہا ہے۔ بات لباس سے اوپر اٹھ کر داڑھی اور نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ گئی۔ اب مفتی اختر حسین علیمی کو بھی سن لیجئے جو مولانا حبیب اللہ بیگ کے مشورے کا جواب اسٹیج سے دینے کا پریاس کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پر یقین پختہ نہیں کیا تو آپ کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ آج دو بچوں کی جان چلی گئی، کسی بھی طریقے سے گئی۔ فوٹو میں تو یہی لگتا ہے کہ جان بوجھ کر کے ان کو دیکھ کر کے قصداً ایسا کیا گیا، لیکن جس بھی طریقے سے کیا گیا ہو گیا اور کرنے والے نے کر دیا۔ مگر کچھ لوگ مشورہ دینے لگے اب طلباء کو اسلامی لباس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کل کو کہیں گے داڑھی رکھنے نہیں چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم پہ نوکری سوچنا۔ مفتی اختر حسین علیمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی ایسا کیا کرنے والے نے کر دیا ہوگا۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں اب کچھ لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ سفر میں اسلامی لباس میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ڈیش ڈیش ڈیش۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے علماء پر جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ عالم ہیں، مطلق اور مقید، وقت اور حالات، مشورہ اور فتویٰ کا فرق تو خوب ہی سمجھتے ہوں گے، تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یا صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جامعہ اشرفیہ کے استاد ہیں؟ مفتی صاحب کم از کم آپ اس کی منشا و مراد تو جان لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیا مسلم جان کی حفاظت اہم ترین فریضہ نہیں ہے؟ انہوں نے کب کہا کہ آپ ہر حال میں ہمارے مشورے پر عمل کیجیے؟ جب انسان کبھی کسی حادثے میں پھنس جاتا ہے تب اسے ایسے مشورے دیے جاتے ہیں۔ آپ جذباتی میں آ کر مولانا حبیب اللہ بیگ صاحب کو کہہ دیے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ سراسر تہمت ہے۔ آپ ان کی شخصیت کو نہیں پہچانتے۔ یہ کوئی ڈپلومہ والا مولانا نہیں ہے کہ آپ انہیں جو چاہیں کہہ دیں۔ اس لیے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کلام کریں تو بہتر ہوگا۔ اس پورے معاملے پر ایک جید مولانا جن کا نام ہے حضرت مولانا بدرالدجا رضوی مصباحی، وہ مضمون لکھتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے علم سے صرف یہی واقف ہیں، دوسرے لوگ اس سے نابلد ہیں۔ کاش کہ یہ گھن گرج اور برق اپنوں کے بجائے غیروں پر گرتی تو کیا ہی بہتر ہوتا۔
لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مسلمانوں کی حفاظت اور دفاع کا کوئی فارمولہ تو نہیں ہوتا، البتہ یہ اپنوں کے نشیمن پر بجلیاں گرانے کے فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ اسلام دشمن عناصر کی جب بات آتی ہے تو ان کی زبان پر تالے لگ جاتے ہیں، لیکن اپنوں کی تذلیل و تحقیر کا یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میری ان سے گزارش ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت یا حدیث دکھائیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مسلمان کرتا اور پاجامہ کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں زیب تن کر سکتا، یا کسی آیت اور حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ کرتا اور پیجامہ کے علاوہ سارے ملبوسات اسلام کے خلاف ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو ضرور رہنمائی فرمائیں۔ قرآن و حدیث سے استدلال کرنے کے بعد اپنے مضمون کے آخر میں لکھتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین میں شدت نہیں ہے بلکہ آسانی ہے، اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات کہی گئی ہے۔ اس پر بہار اورنگ آباد کے قاضی مولانا فیضان سرور مصباحی نے بھی اپنا ایک قیمتی مشورہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنہیں قاتل ڈرائیور کو کیفر کردار تک پہنچانے پر بحث کرنی چاہیے وہ کپڑے پر بحث کر رہے ہیں۔ ایسی دانشوری پر سر پیٹا جائے کہ گریبان چاک کیا جائے۔ آج بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔